مسعود صاحب کو جب اس فاؤنڈیشن کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے اپنا وہ سارا پیسہ جو تھا وہ اس فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کر دیا۔ ڈونیٹ کرنے کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ یہ کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ اس پیسے کے ساتھ آپ جو اسکول بنائیں گے، جو انسٹیٹیوٹ بنائیں گے، جو کالج بنائیں گے، اس کی لوکیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ اسکول جو ہے جو بھی آپ نے ادارہ بنانا ہے وہ آپ نے اس ایریے میں بنانا ہے جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ این جی او والوں نے کہا، فاؤنڈیشن والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، چونکہ ڈونیٹ آپ کر رہے ہیں، پیسہ آپ لگا رہے ہیں، تو جیسے آپ کہیں گے آپ وہاں پہ اسکول بنانا شروع کر دیں گے۔ تو مختار مسعود صاحب نے یہ آزاد کشمیر کے اندر ایک گاؤں ہے چونکی کے نام سے، وہ لوکیشن ان کو بتائی ہے، بالکل 0 پوائنٹ کے اوپر ہے، اس سے آگے کشمیر، جموں کشمیر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو مختار مسعود صاحب نے کہا کہ جی آپ نے یہ جو انسٹیٹیوٹ بنانا ہے، یہ انسٹیٹیوٹ آپ نے چونکی گاؤں کے اندر بنانا ہے۔ تو این جی او نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ اسکول بنا دیتے ہیں۔ قصہ مختصر کہ انہوں نے وہاں پہ اس پیسے کے ساتھ زمین خریدی، اور زمین خریدنے کے بعد وہاں پہ وہ بلڈنگ جو تھی نا اس کی کنسٹرکشن شروع کر دی، اسکول کھل گیا۔ اب اس کی اوپننگ کے لیے انہوں نے مختار مسعود صاحب کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور اپنے ان پاک ہاتھوں سے اس اسکول کا افتتاح کر دیں۔ مختار مسعود صاحب نے پھر کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں، اور اگر آپ ان 3 شرطوں سے ایگری ہیں تو پھر میں آگے اس اسکول کا جو ہے وہ افتتاح کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ کی جو بھی شرط ہوگی وہ ہمیں منظور ہوگی۔ مختار مسعود صاحب نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ افتتاح جو ہے اس دن ہوگا جس وقت چھٹی ہوگی، میں اس وقت آؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کی باقاعدہ پبلسٹی نہیں کی جائے گی، لوگوں کو وہاں پہ دعوت عام اس کے افتتاح کے لیے نہیں دی جائے گی۔ وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو جائے گا۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ میری تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی نہیں بتائیں گے کہ اس اسکول کے اوپر پیسہ کس نے لگایا ہے، کون بندہ ہے جس نے یہ پیسے ڈونیٹ کیے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ تعلیمی ادارہ بنایا گیا ہے۔ فاؤنڈیشن والوں نے کہا کہ جی ہم رضامند ہیں، آپ جیسے کہتے ہیں ہم ویسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو دن ڈیسائیڈ ہوا اس دن مختار مسعود صاحب اس اسکول کالج چلے گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے وائٹ بورڈ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ کے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی یہ اسکول کا باقاعدہ آج سے افتتاح ہو گیا۔ آج اس اسکول کے اندر کم و بیش 1400 سے 1500 کے قریب طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں کہانی کا جو ٹوسٹ ہے، جہاں پہ بڑے انسان کی صفت تھی، وہ بتا دوں آپ کو، وہ بھی آگے ہے۔ مطلب آپ کو یہ ساری کہانی سننی پڑے گی، اور میں بالکل اس کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ یہ پوری رات کی کہانی ہے جو میں آپ کو 6 سے 7 منٹ کے اندر اس کو ختم کر رہا ہوں۔ اب یہ اسکول بن گیا، چلنا شروع ہو گیا، معاملہ چلتے رہے۔ کچھ عرصہ پہلے مختار مسعود صاحب کا ان کی رحلت سے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو جو تھا وہ مختلف اخبارات میں پرنٹ ہوا، جس کو پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ تو ان سے مختار مسعود صاحب سے اس صحافی نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو ادارہ بنایا اور اس کو ڈونیٹ کیا، اور ڈونیٹ کرنے کے بعد کچھ شرائط رکھی تھی، اس کا بیسک لاجک کیا تھا کہ آپ نے وہ چونکی گاؤں کیوں منتخب کیا، اور چونکی گاؤں منتخب کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ جیسا افتتاح پہ آپ گئے اور لوگوں کو نہیں بلایا، اور اس طرح کا آپ وہاں پہ افتتاح کر کے آگے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ نے چونکی گاؤں میں منتخب کیا، اور اس کے بعد آپ نے اس طرح گمنامی میں اس کا اسکول کا جو تھا افتتاح کر دیا۔ تو مختار مسعود صاحب نے جو بات بتائی اس انٹرویو میں، وہ انسانی دل و دماغ کو ہلا کے رکھ دینے والی تھی۔ وہ بات کیا تھی کہ مختار مسعود صاحب نے کہا کہ میرے جو دادا جی تھے، میرے دادا صاحب، میرے دادا جی مائیگریٹ کر کے آئے تھے، چونکہ انڈیا سے انہوں نے مائیگریشن کی اور وہ پاکستان آ گئے۔ جب انہوں نے یہ بارڈر کراس کی تو اس وقت رات کا ٹائم تھا، تو رات کے وقت جب میرے دادا نے وہ بارڈر کراس کی تو سب سے پہلے جو پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہوئے جو پہلا گاؤں آیا، اس گاؤں کا نام چونکی تھا۔
تو چوکی کے گاؤں والوں نے میرے دادا کو ایک رات اپنا مہمان رکھا۔ اب وہ ایک رات میرے دادا جی ان کے پاس مہمان رہے، تو اس کے بعد صبح انہوں نے وہاں سے ناشتہ کیا، گاؤں والوں نے بڑی حاطت توازو کی رات کو، پھر صبح اچھا ان کو ناشتہ کروانے کے بعد رخصت کر دیا، کیونکہ میرے دادا جی آگے آنا چاہ رہے تھے، اور وہاں سے پھر وہ چلتے ہوئے قصور تک پہنچ گئے، اور قصور کے بعد ہم لوگ لاہور میں شفٹ ہو گئے۔ تو چونکہ یہ واقعہ میرے والد صاحب نے بھی مجھے سنایا ہوا تھا، تو جب مجھے انہوں نے یہ واقعہ سنایا تو میں چاہتا تھا کہ میں اس گاؤں والوں کا، چونکہ گاؤں والوں نے جو میرے دادا کے اوپر احسان کیا تھا، میں کچھ ایسا کر دوں کہ وہ احسان اس ایک رات کا جو ان لوگوں نے میرے دادا کے اوپر کیا تھا، ان کو ایک رات مہمان رکھنے کا، وہ میں کسی طرح اتار دوں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میرے پاس جو میری جمع پونجی ہے وہ کل یہی پیسہ ہے، مال ہے، تو یہ مال میں نے ایک ادارے کو دیا کہ آپ یہاں پہ لگا کے ایک سکول بنا دیں، تاکہ اس گاؤں کے بچے اور بچیاں اور گرد و نواح کے بچے بچیاں وہاں پہ آ کے پڑھیں، اور میرے دادا جی کو بھی سال ثواب ہوگا، اور یہ اس گاؤں کے لوگوں کا جو ان بچوں کے جو باء و اجداد تھے، انہوں نے جو میرے دادا کے اوپر احسان کیا تھا، اس احسان کو میں کسی طرح جو تھا نا وہ اتار سکوں۔ تو یاد رکھیں، بڑا بننے کے لیے آپ کو اس طرح کی جو صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، کیونکہ جب آپ اس طرح کی صفتیں پیدا کریں گے اپنے اندر، تو خدا کی ذات یقین جان لیں وہ آپ کو بہت اوپر لے کے جائے گا اور آپ کو بڑا انسان بنا دے گا۔ تو بڑے انسان بننے کے لیے آپ کو بہت زیادہ صفات کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی احسان کرے تو اس کے احسان کو یاد رکھیں، اور اس احسان کو اتارنے کے لیے آپ سے جو بن سکتا ہے وہ ضرور کریں۔ خدا آپ کو